آپ کا پوائنٹ سر آ گیا ہے روکڑی صاحب، بھارت نے پاکستانی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پاکستان تو خیر یہ پہلے ہی کر چکا تھا اور اس کا نقصان بھارت کو ہو بھی رہا تھا، لیکن چلیں اب یہ کاؤنٹر سٹیپ انہوں نے کیا۔ آپ کو لگتا ہے کوئی خاص فرق پاکستان کو اس سے پڑنے والا ہے اور ہماری ممکنہ تیاری اس پر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہماری ممکنہ تیاری، ہماری تیاری مکمل ہے۔ ہم بیدار ہیں اور ہم نے اس دفعہ سفارتی محاذ سے لے کے آپ کی میڈیا سے لے کے آپ کی حکومت، آپ کی تمام ادارے، ایجنسیز، قوم، آپ نے رسپانس پورا دیا۔ اسی وجہ سے آج تک اس ایکٹیویٹی کے کرنے کے بعد آج تک اس کو ہر روز ہر دن اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے آغاز میں کہا اور میں اس کو مکمل کروں گا بات کو، دیکھیں وہ 375 ایئرز بیفور کرائسٹ کی ایک لیگسی کو اس دور کے اندر امپوز کرنا چاہتا ہے جہاں پر براہمن کی سپریمیسی ہے۔ اب ایک عجیب و غریب انہوں نے حرکت کی کہ انڈینز کونسلیٹ امریکن انگلینڈ کے اندر کونسلیٹ ہماری جو ہے ہمارے سفارتخانے کے اوپر باہر جا کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آئی ایم اے ہندو۔ اب سوچئے کہ کس فریم آف مائنڈ اور کس لاجک کے ساتھ وہ آگے چل رہے ہیں۔ What about the Sikhs living in India? What about the Muslims? What about the other communities? What about the Christians? اب ہندوؤں میں بھی وہ صرف براہمن کی سپریمیسی چاکیا کتلیہ کی 375 سال قبل از مسیح کی لا کے آج امپوز کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کو لنک کیجئے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ۔ اس کی ساری انویسٹمنٹ جو تھی امریکہ کے اندر وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ تھی۔ اس نے پوری الیکشن کمپین میں مودی نے اور اسی جو مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے ڈیموکریٹس میں کملا کے اوپر تمام انویسٹمنٹ کی۔ اب انہوں نے جب انویسٹمنٹ ساری وہ کی، ایک اور بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کا ایک شک ہے، all the diaspora living abroad جتنا بھی ہے they will do the espionage activities for India۔ انہوں نے ہر قسم کی ایکٹیویٹی کی، ایکسپوز ہو گئے کینیڈا کے اندر، ایکسپوز ہو گئے امریکہ کے اندر، ایکسپوز ہو گئے یورپین یونین کے اندر کہ وہاں پر جا کر یہ کلنگز کر رہے ہیں انڈینز کی۔ اب اس کا گراف دنیا کے اندر ایک ٹیررسٹ فگر کے طور پر اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر گورنمنٹ کا ان کا گراف چلا گیا پوری دنیا کے اندر۔ اب اس موقع کے اوپر انہوں نے آ کر یہ واردات ڈال دی۔ پاکستان نے ان رسپانس سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جی اس نے الزام لگایا۔ بھائی الزام لگا دیا آپ نے، ہم نے کہا ثبوت دو۔ اب ثبوت اس کے پاس نہیں ہے، ہم نے ثبوت دے دیے کہ وہ یہاں پہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ اب اس ساری چیز کو یہ سوچئے کہ وہ دور چلا گیا آج سے 40 سال پہلے کہ اخبار آتے ہوئے دیر لگتی تھی، خبر جاتے ہوئے ایک BBC جو وہاں سے بیٹھ کے ذہنوں کو پلوٹ کر رہا ہوتا تھا اور ایک اپنی گیم کھیل رہا ہوتا تھا۔ اب آپ کی چیزیں ٹریول کرتی ہیں، آپ نے ثبوت دے دیے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ دنیا کی ایجنسیز مانیٹر کر رہی ہیں، اس نے سفارتکاروں کو بلایا، سفارتکاروں کو بلا کے اس نے سارا ملبہ پاکستان پر پھینکا۔ سفارتکار باہر نکلے، انہوں نے کنڈیم کر دیا، کو عزت دے، اس واقعہ کو ہم بھی کنڈیم کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے لوگوں کو مار دیا، لیکن سفارتکاروں نے ایک لفظ پاکستان کے خلاف نہیں بولا۔ وائی؟ بیکاز انٹر کنیکٹیوٹی ہے، دے نو اٹ کہ یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، انڈیا کا یہ جو ایکشن ہے اس نے کشمیر کاز کو بھی بلند کر دیا۔ He has done good to it۔ جو کشمیر کے اندر ایٹراسٹیز تھیں اور جو ظلم تھا اور جو چھپا کے وہ بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی اس نے اوپر لے آیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انڈین فوج نے کو ہوا میں اڑ کے آ کر تو لڑنا نہیں ہے آپ کے ساتھ، ہم تو بیدار ہیں، تیار ہیں۔ اس نے کشمیری مسلمان کرنا ہے۔ کشمیری مسلمان جو ہے انڈین آرمی سے اس حد تک کی نفرت کرتا ہے کہ جس کا اندازہ وہاں پر انڈین فوج کو ہے۔ آگے پنجاب کی طرف آ جائیں، سیالکوٹ کے نیچے سے بارڈر چلے جائیں بھاول نگر تک، جتنی سکھ کمیونٹی ہے اس نے تمام سکھ کمیونٹی کو اپنے اتنا انٹائی کر لیا ہے کہ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ہمارا محسن ہے۔ ادھر آپ اپنے سندھ کے اندر آ جائیں، آپ کا ہندو، پاکستان کا ہندو انڈین ہندو کو چیلنج کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے ہندو اس قدر زیادہ بلیسڈ ہے کہ پاکستان نے اس کے ہر رائٹ کا خیال کیا ہوا ہے۔